اللہ 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 اللہ۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا، خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے صدقے میں اور جن کی 23 سالہ جہد مسلسل کے نتیجے میں ہم اور آپ مومن اور مسلمان ہیں۔ اسلام نے جو تعدد ازدواج کا تصور قائم کیا ہے، جس کو پولی گیمی یا ایک سے زیادہ نکاح کہتے ہیں، یہ تصور فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق اور فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر 4 نقطے بیان کیے گئے تھے کہ پہلا نقطہ یہ کہ دنیا کے اندر اور جو مذاہب ہیں، ان مذہبوں کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کا کیا تصور ہے۔ اس سلسلے میں ہندو مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، جینی مذہب اور بھی جو دوسرے مذاہب ہیں، تقریباً تمام ہی مذاہب کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ہندو مذہبی پیشواؤں کے بارے میں آتا ہے، مثلاً ایک ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کرشن جی، ان کے بارے میں ان کی مذہبی کتاب میں آتا ہے کہ ان کی 16,000 شادیاں تھیں۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر مذہبی پیشوا ہیں کہ جن کے یہاں کوئی تحدید نہیں تھی، تو دوسرے مذہب کے اندر بھی یہ اجازت موجود ہے۔ البتہ اسلام نے اس اجازت کو ایک محدود کر دیا ہے، دائرے کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس سے آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی پہلے سے جو اجازت دوسرے مذہب میں ہے، اس کے اندر وسعت پیدا نہیں کی ہے اسلام نے، اس کو بڑھاوا نہیں دیا ہے، بلکہ ایک حد متعین کر دیا ہے، ایک دائرے کو محدود کر دیا ہے، اس کی تحدید کر دی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں ایک مرد کے نکاح میں زیادہ سے زیادہ 4 عورت رہ سکتی ہے۔ اور پھر کوئی اس کو علی الاطلاق اس اجازت کو مطلق نہیں رکھ کر، بلکہ اس کے اندر بہت ساری شرطیں بھی لگائی، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی یہ بات کسی قدر تفصیل سے آئی کہ اسلام نے اس کو ترغیبی انداز میں بیان نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک اجازت کے طور پر ہے، اباحت کے طور پر ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کرنا چاہے اور وہ ان شرطوں کو پورا کرتا ہو اور ان شرائط پر وہ اترتا ہو جس کی حد بندی کی گئی ہے اور جس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، تو کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ ایک سے زیادہ کی اجازت میں حکمت اور مصلحت کیا ہے، کیا وہ مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک سے زیادہ کی اجازت رکھی گئی ہے۔ اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ یہ ایک انسانی سماج کی ضرورت ہے، یعنی جو اجازت رکھی گئی ہے یہ ایک سماج کی، سوسائٹی کی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ اجازت نہ رکھی جائے تو سماج کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے پیش نظر ہوگی اور گوشِ گزار کی گئی تھی کہ دنیا کے اندر عورتوں اور مردوں کی جو شرح پیدائش ہے، اس دنیا میں جو آنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ تقریباً برابر ہے۔ اگر اس فطرتی قانون میں اور اس قدرتی قانون میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کچھ اپنی طرف سے الٹ پھیر نہیں کیا گیا، تو وہ تناسب برابر ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ مثلا
کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے مادر رحم میں جو پرورش پانے والا ذی روح ہے وہ ذات کے اعتبار سے تانیث ہے، مؤنث ہے، لڑکی ہے، تو اس کو وہیں پہ وہ ایبورشن کرا دیتے ہیں، اسقاط کرا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ماں باپ خود ہی قاتل بن جاتے ہیں اپنے اولاد کے، جو کہ از روئے شرع بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اب تک تو یہ بات غیر مسلموں میں کہی اور سنی جاتی تھی کہ ان کے یہاں اس بات کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ کسی گھر میں صرف بچی کی پیدائش ہو، چنانچہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کرا کر کہ اس میں جو بچہ ہے اس کی ذات کیا ہے، وہ مرد کے قبیل سے ہے یا عورت کے قبیل سے ہے، اور پتہ چل گیا کہ وہ عورت کے قبیل سے ہے، یعنی بچی کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس کو وہیں پر فنش کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ بالکل مرڈر ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنمی آدمی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ ایک تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی دعوت آئی اور جس نے انسانیت کو عروج بخشا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بیٹی کو رحمت قرار دے کر بیٹے سے زیادہ امپورٹنس اور اہمیت دی، اور یہ بتایا کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم کو زیادہ خوشیاں منانا چاہیے، کیونکہ آخرت کا سوغات اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اس سلسلے کو نہ صرف ختم کیا بلکہ مقام اور مرتبے کو بھی انتہائی بلند ترین کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو وہ بچی جواب دے گی، یہاں تک کہ اس بچی کے ماں باپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا۔ مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھیں گے کہ ان سے بات کی جائے، لہٰذا اس سے بات نہیں کی جائے گی، وہ معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں کیا جرم تھا، ہم نے زندگی بخشی تھی، دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا، بھیجنے کا فیصلہ میرا تھا، روزی کی ذمہ داری میری تھی، زمین کی وسعت ہماری تھی، زمین کے خزانوں کو ہم نے پیدا کیا تھا، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ فقر کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے، اخراجات کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ یہ اسلام کا دو ٹوک حکم ہے۔ لہذا جو لوگ مادر رحم میں ہی بچوں کو کسی بھی طرح سے ضائع کرواتے ہیں وہ بالکل ناجائز، حرام اور قتل کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ عمل اور یہ کافرانہ سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی بچیوں کی پیدائش پر منہ چڑھانا، ناک بھوں چڑھانا، برا سمجھنا، اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہا، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کھلے طور پر میں کہہ رہا ہوں، یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ پاک جس کو رحمت قرار دے رہے ہیں، جس کی آمد پر اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، جس کا وجود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جو رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 مرتبہ تشریف آوری ہوئی جس رحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہو، جہنم سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہو، جس کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا ہو کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹیوں کو تم زیادہ امپورٹنس دیتے ہو تو تمہارا یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، اس رحمت کو اگر آپ ٹھکرا رہے ہیں، آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی سوچ کافرانہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ کینسر پنپ رہا ہے، یہ فکر پروان چڑھ رہی ہے، یہ سوچ کو بڑھاوا مل رہا ہے، اور شاید اس کے ذمہ دار ہم مرد ہیں۔ بیوی ہماری ہے، میری حیثیت، آپ کی حیثیت ایک دانہ بونے والے کسان کی طرح ہے۔ ظاہر ہے جو آپ بوئیں گے وہ پائیں گے۔ سائنٹیفک لاجک کے لحاظ سے مرد کے اندر
بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت اور بیٹی پیدا کرنے کی صلاحیت دونوں رکھی گئی، جبکہ عورت کے اندر صرف بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسباب کے درجے میں، لاجیکل دنیا میں بیٹی کا ذمہ دار باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھروں سے اس فکر کو مٹائیے، اس سوچ کو ختم کیجیے۔ بے شک ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پنپ رہی ہیں، جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی اس کو رحمت سمجھتے ہوئے بھی ایک بار گرا محسوس کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کے بجائے جو اللہ کی رحمت ہے اسی کو ختم کرنے پر آدمی لگ جائے تو یہ اس مسئلے کا حل اور اس کا علاج نہیں ہے۔ جو اس مسئلے کا حل ہے، جو اس کا علاج ہے، اس علاج اور اس حل کو ہمیں اور آپ کو تلاشنا چاہیے۔ کیا حل ہے؟ نکاح میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کی آسانیاں کس طرح سے پیدا کی جائے، اس کے اندر کس طرح لچک پیدا کی جائے اور اس کے اندر کس طرح سے سہولتیں ہم پہنچائی جائے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پر کس طرح سے غور و فکر ہو سکتا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے اگر آدمی بیٹی کی آمد ہی کو بجائے رحمت سمجھنے کے زحمت سمجھنے لگے اور اللہ کی رحمت کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکرائے، اپنے زبان سے کہے، اپنے چہرے سے بتائے اور اپنے عمل سے بتائے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تو یہ چیز ہے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما۔ قرآن پاک کا بھی انداز دیکھیے کہ بیٹے کا تذکرہ پہلے نہیں کر رہا ہے، بیٹی کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا اللہ پاک تم میں سے جس کو چاہتا ہے بیٹی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک بیٹوں کی دولت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں اور بیٹیوں کی دولت سے محروم بھی رکھتا ہے۔ یعنی جس کو باچ پن کہتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت، اس کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کی چاہے وہ بیٹے کی نعمت ہو یا بیٹی کی نعمت ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے خوشی قبول کرتے ہوئے نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے آخرت کا سامان عطا فرما دیا ہے۔ بیٹا ہوتا تو یہ دنیا کا سامان ہوتا، لیکن بیٹی آپ نے عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کا سامان ہے۔ یا اللہ مجھے اس کی تربیت کرنے کی، اس کو دین کی تعلیم دلانے کی، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یا اللہ آپ میرے لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان کر دیجئے۔ یہ بیٹی جو رحمت ہے دنیا میں بھی رحمت بن کر ظاہر ہو، آخرت میں بھی رحمت بن کر ظاہر ہو، یہ دعا کرنا چاہیے آدمی کو، شکر ادا کرنا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک مٹھائی بیٹے میں کرتے تو بیٹیے میں 2 مٹھائی تقسیم کیجیے تاکہ سماج میں بھی پتہ چلے، سوسائٹی اور ماحول میں بھی تبدیلی کا پتہ چلے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں۔ خیر میرے بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو یہ تصور پیش کیا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کا تصور پیش کیا ہے، اس میں جو حکمت اور مصلحت رکھی ہے کہ دنیا کے اندر پیدائش کے اعتبار سے اگرچہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن حادثات کی وجہ سے، موت کے اعتبار سے، جنگوں کے اندر کام آ جانے کے اعتبار سے، طویل المدتی قیدی بن جانے کی وجہ سے یہ ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں اگر ایک کو بالکل ضروری قرار دیا جائے گا، اگر کوئی دوسرا کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے، ناجائز قرار دیا جائے گا، تو اس سے سماج کے اندر انارکی پھیلے گی، برائی پھیلے گی۔ کہ کسی ملک کے اندر مرد کا تناسب 55% ہے، عورت کا تناسب ہے 45%، یہ 10% کا فاصلہ ہے۔ اب تو یہ ہے کہ وہ جو 10% عورت ہیں ان کو شریک زندگی نہیں مل رہا ہے، شریک حیات نہیں مل رہا ہے، تو ان کو آپ بالکل بے راہ روی کے طور پر چھوڑ دیجئے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنے جذبات کی تسکین کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں اور سماج کے اندر برائیاں پھیلیں، ان کو کوئی عزت کا گھر نہ مل سکے، ان کو کوئی شریک حیات نہ مل سکے۔ یا تو اگر یہ ہے کہ ایک کو اگر ضروری مان لیا جائے تو پھر ان 10% کے لیے آپ نے گویا کہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک مصلحت تو یہ ہے، اور کبھی یہ مصلحت اس طرح سے بھی ہوتی ہے
کہ یہ عورتوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں کہ اگر کسی کی بیوی ہے اور وہ مسلسل بیمار رہتی ہے، دائم المریض ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کو بیماری لگی رہتی ہے، مان لیجئے صاحب فراش ہے، مستقل بستر پر ہے، اب جو ہے وہ نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، نہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، بلکہ شوہر کو اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ باہر کے کام کاج دیکھتے ہوئے گھر کی بھی ذمہ داری کو اگر شوہر ادا کرے تو اس کے لیے یہ ایک دشوار گزار مرحلہ ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ شوہر اس بیوی کو جو حالت بیماری میں ہے طلاق دے دے، کہ کوئی بھی شریف انسان یا ایک شریف معاشرہ جس کے اندر زندہ دلی بھی ہو اور وہ اپنے سینے کے اندر انسان کا دل رکھتا ہو، پتھر نہیں رکھتا ہو، وہ اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ ایک عورت جس کو وہ نکاح کر کے لایا آ کر وہ بیمار پڑ گئی، محض بیماری کی وجہ سے اس کو طلاق دے کر کنارے کر کے دوسرا نکاح کر لے۔ کیا کوئی شریف آدمی اس کو پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں پسند کرے گا۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ دوسرا نکاح کر کے کسی دوسری عورت کو لاتا ہے جو خود اس کی بھی ضرورتوں کے لیے کفایت کرے اور خود جو وہ مستقل بیمار ہے اس کی بھی تیمارداری میں کام آ سکے، تو یہ اس کے لیے باعث رحمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح سے بعض مرتبہ کسی عورت کے اندر اولاد نہ ہونے کی اولاد کا نہ ہونا، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو یہ کیا ضروری ہے؟ یعنی آدمی صاحب اولاد ہی ہو، ایسی تمنا ہر آدمی کے اندر، لیکن بعض لوگوں کے اندر اولاد کی شدید خواہش ہوتی ہے، بلکہ اکثر لوگوں کے اندر، چنانچہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کیا اولاد کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی آتا ہے، اور بھی دیگر انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی کہ انہوں نے اللہ سے باضابطہ اولاد کے سلسلے میں دعائیں کی، رب هب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے محروم نہ فرمائیے، اولاد عطا فرمائیے۔ تو اولاد کی خواہش کا ہونا یہ بھی ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، اس کے نیچر کا تقاضا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر بھی شوہر کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، یا پھر یہ ہے کہ پہلی عورت کو اپنے نکاح سے نکال دے، طلاق دے دے۔ کہ طلاق کسی بھی حال میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، جن ملکوں کے اندر اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ ایک سے زیادہ کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا ہے، یعنی اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے، اس کو فروغ نہیں دیا ہے، یعنی اس کی یہ کہیے کہ اجازت دے کر ایک راستہ ضرور کھولا ہے، لیکن اس کے اندر ترغیب نہیں ہے، حوصلہ افزائی کے بجائے ایک اجازت ہے۔ یہ ہوتا واجب ہے، سنت ہے، تو پھر یہ ایک حکم ہوتا جس کو کرنا ایک مسلمان کے لیے قابل باعث اجر ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایک ضرورت کے پیش نظر اس کو مباح قرار دیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے کہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری شرطیں لگائی ہے جس کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے ہوا بھی۔ تو جن ملکوں کے اندر یا ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جس میں آدمی ایک پر مجبور ہو جائے دوسرا نہ کر سکے، تو ان ملکوں کے اندر پھر ایسی عورتوں کو جو اولاد جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، طلاق بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے یہاں طلاق کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، طلاق آج دیں گے تو 50 سال بعد جا کر وہ قائم ہوگی، لہٰذا ایسی عورتوں کو کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے فلاں جگہ قتل ہو گیا اور فلاں جگہ، یہ صرف جہیز کا معاملہ نہیں رہتا ہے، وہ اکا دکا جہیز کی بات ہوتی ہے، اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے، جس کو کہ اوپر کا لیبل کچھ اور چڑھایا۔ اکثر کے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ یا تو اس کا ناجائز تعلق ہے کسی اور عورت سے، اس کو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا ہے، رکھ بھی نہیں سکتا ہے، تو جلا دو، مار دو، ڈپریشن کی گولی دے دو، کسی اور طریقے سے اس کو جو ہے کیا فرق مطلب انجام تک پہنچا دو، اس کو جو ہے موت کی نیند سلا دو۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ اولاد جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، آپس میں بن نہیں رہا ہے، تو طلاق بھی چونکہ ہے نہیں ان کے یہاں، دیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، لہٰذا اس کا قصہ ہی تمام کر دو۔ اسلام نے اس لحاظ سے ہر قانون میں رحمت رکھا ہے کہ بھائی تم مارو مت، نہیں رکھنا ہے، اللہ نے راستہ دیا ہے، تم بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہو، طلاق دے کر الگ کر دو۔ یہ تو ایک مجبوری کی چیز ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کو رکھتے ہوئے اس کو بھی ایک عزت کی زندگی دے، اس کے جو حقوق ہیں اس حقوق میں کمی نہ کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ رکھے، دوسرا نکاح کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ایک شوہر میسر آ جائے گا، اور پہلے جو ہے اس کو بھی ایک شوہر میسر آ جائے گا۔ جن ملکوں کے اندر یہ ایک پر اکتفا کرنا قانونی اعتبار سے ضروری ہے اور دوسرے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، ان ملکوں کے اندر چونکہ ایک بہت ہی بڑے غیر مسلم مصنف ہیں ڈاکٹر گستاو لے بان، فرانس کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا انہوں نے کہ اہل مغرب یعنی یورپ کے لوگ اسلام کے ایک سے زیادہ شادی کے الاؤ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن خود ان کی کہانی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دسیوں ناجائز اور غیر قانونی بیویاں ان کی موجود ہوتی ہیں، اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے غیر ثابت النسب اور ناجائز بچوں کی تعداد تقریباً جو ہے 50% ہے۔ امریکہ جیسے ملک جو بہت ہی ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کئی اس میں وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا، دوسرا یہ کہ طلاق کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی شادی کر لے تو اس کو ہر حال میں رہنا ہی پڑے گا، کوئی بھی نکل ہی نہیں سکتا ہے، اور عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا، تو اب عورت قانون ایسا بنا دیا کہ عورت نکاح کرے اور اگر طلاق دے گی تو وہ آدھی جائیداد کی تو کوئی نکاح ہی نہیں کر رہا ہے۔ اب چونکہ انسان کی فطری اور طبعی ضرورت ہے وہ تو ختم ہوگی نہیں، چنانچہ ناجائز رشتے بن رہے ہیں اور ناجائز بچوں کی ایک بھرمار ہے وہاں پر۔ چنانچہ وہاں پہ قانون بن چکا ہے کہ کسی بھی جو سرکاری کاغذات بنتے ہیں، فارم وغیرہ پر کیا جاتا ہے، اس میں کہیں پر بھی باپ کا نام تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا نام پوچھنا یہ بے عزتی کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے باپ کا نام، لہٰذا ماں کے نام پر مدر سارا کام جو ہے ماں کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا پتہ ہوتا ہے۔ اسلام اس معاشرے کو پسند نہیں کرتا ہے، کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے۔ کوئی ایک آدمی کی قانونی بیوی ہے اور ایک غیر قانونی بیوی ہے، تو جو غیر قانونی بیوی ہوگی وہ اس کو بلیک میل بھی کر سکتی ہے، مثلا یہ کہ اس نے ہم سے چھپا کر رشتہ قائم کیا ہوا ہے، تو جو تمہاری قانونی بیوی ہے اس کو میں بتا دوں گی، لہٰذا یہ میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو اسلام نے یہ ذہنی ڈپریشن، اب اگر کسی عورت کا شوہر ناجائز تعلقات قائم کیا ہوا ہے، وہ عورت کو کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے، اس کو ایسی بھنک محسوس ہوتی ہے، اب وہ اس کے پیچھے سراغ لگا رہی ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے ایک نفسیاتی مریض بن جا رہی ہے، ڈپریشن میں چلی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی نے کر لیا دوسرا نکاح اپنی طبی ضرورت کی وجہ سے، کبھی انسان کی طبی ضرورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دوسرا نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ انسان کی ضرورت اور ہر ایک کی بھوک یکساں نہیں ہے، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کسی کی 4 روٹی میں جو ہے کفایت ہو پاتی ہے، کسی کی اس سے زیادہ میں طاقت اور صلاحیت الگ الگ ہے، تو بعض واقعتاً ایسی ضرورتیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دوسری شادی نہیں کرے تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے موقع پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ دوسرا نکاح کر لے، لیکن معاشرے کو گندہ کرنے کی شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک بیوی ہے، اس کا شوہر اگر کسی کو قانونی بیوی بنا کر لاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، انسانی فطرت ہے، ناگواری ہوگی، لیکن اگر اس شوہر کا سلوک اچھا رہا، اس کا برتاؤ اچھا رہا، اس کا محبت کا سلسلہ وہی رہا جو پہلے تھا، اس کے خیال اور اس کے لحاظ میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی، یہ الجھن دھیرے دھیرے مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میں جو آیا تھا غم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر غیر قانونی اس کی بیوی ہے، وہ اس کو بلیک میل کر رہی ہے، یہ عورت ہمیشہ نفسیاتی مریض بن جائے گی، ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ اس لیے اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور بھی ایسی باتیں ہیں جس کو میں پیش کر سکتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ کی اجازت نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اسلام نے جو اس کی اجازت دی ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ بہت ساری شرطیں بھی لگائی ہیں۔ ان شرطوں کو اگر آدمی فالو کر لے تو اگر کبھی ضرورتاً دوسرا نکاح کرے گا بھی تو گھر کے اندر جھگڑا اور فساد نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ شرط کو بھی نہیں پورا کر پا رہے ہیں، نہیں اکثر آدمی کرے گا بھی تو پورا نہیں کر، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی پر اکتفا کرنا یہ افضل بات ہے۔
اچھی بات ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اسلام نے اس کی ایک حد بندی کی ہے، اس کو بڑھاوا نہیں دیا ہے۔ اور نمبر 4 اور آخری بات یہ کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے اور ان کا جو 1 سے زیادہ نکاح کا ریشیو ہے، پرسنٹیج ہے، وہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی آپ ہندو، جین مذہب، سکھ، عیسائی، تمام مذہب کے ماننے والے کے مقابلے میں مسلمان کا ریشیو پرسنٹیج 1 سے زیادہ نکاح کے سلسلے میں سب سے کم ہے۔ سرکاری رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس پر الگ سے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو۔ اگر قانون بنائے گی تو پھر ناجائز راستے کھلیں گے۔ اس لیے اسلام نے جو یہ اجازت دی ہے، یہ اجازت در حقیقت فطرت کے مطابق ہے، اور اس اجازت کو اجازت آدمی سمجھے، اور اس کو اجازت سمجھتے ہوئے اللہ پاک کی چونکہ جتنی بھی چیزوں کے اندر اجازت دی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت ہے، اس لیے اس کو برا سمجھنا یا معیوب سمجھنا یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ